السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کی سٹی آف لو لاہور سے اس وقت موجود ہوں باغ جناح میں۔ دوستو، کل رات کو اتفاق ہوا میرا، میں مغرب کے بعد بابو صاحب انٹرچینج سے لاہور میں داخل ہو رہا تھا۔ آپ یقین کریں کہ میل ہا میل لمبی لائنیں لگی ہوئی تھیں اور میں کوئی گھنٹہ بھر وہاں پھنسا رہا اور مجھے خوشی بڑی ہو رہی تھی۔ اب آپ بڑے حیران ہی ہوں گے کہ میں لائن میں لگا ہوا تھا، میری گاڑی پھنسی ہوئی تھی کیونکہ ٹال پلازا کے اوپر ایک لمبی قطاریں لگی ہوئی تھی بسوں کی، گاڑیوں کی، اور میں خوش کیوں ہو رہا تھا؟ میرا تو ٹائم ویسٹ ہو رہا تھا۔ جی ہاں، میں خوش اس لیے ہو رہا تھا کہ میرے لاہور میں پاکستان کے دیگر علاقوں سے بہت سے لوگ آ کر رہتے ہیں جو اس کا نظام چلاتے ہیں، ملک کا نظام چلاتے ہیں، یہاں پر کاروبار کرتے ہیں، جابز کرتے ہیں، لیکن وہ پردیسی عیدین پر جب چلے جاتے ہیں تو میرا شہر جو ہے لاہور وہ سائیں سائیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو مجھے بڑی عجیب سی فیلنگز آتی ہیں۔ پچھلا عید کے بعد کے جتنے دن گزرے، 6 7 4 5، ان دنوں میں پارکنگ بھی خالی تھی، پارک بھی خالی تھے، سڑکیں بھی خالی تھیں۔ شام کو رش ضرور ہوتا تھا پارکوں کے اندر کیونکہ لوکل ٹورزم بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگ گھروں سے نکلے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو گہما گہمی ہوتی ہے، وہ جو خوبصورتی ہے شہر کی، کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے یہ شہر، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو مجھے پہلی بار اس کا احساس ہوا تھا کہ ہم اس گہما گہمی کے اور ان پردیسیوں کے اور ان اللہ کے پیاروں کے جو ہمارے شہر کو یہ رونق بخشتے ہیں، کتنے عادی ہو چکے ہیں۔ میں نے 2006 یا 7 میں خبر اخبار میں کالم لکھا تھا، پردیسیوں لوٹ آؤ، اور کل رات کو جب میں نے وہ سارا دیکھا معاملہ تو میں خوش ہوا کہ یار میرے شہر کی رونق، اللہ کے مہمان، ہمارے مہمان پردیسی واپس آ رہے ہیں۔ اور آج جب صبح نکلا میں واک کے لیے تو سڑک پر بھی گہما گہمی تھی، پارکنگ بھی بھری ہوئی تھی، اور بہت سے لوگوں کو میں نے یہاں پر واک بھی کرتے دیکھا۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے شہر کی رونق، میرے شہر کے پردیسی واپس آ گئے۔ بہت شکریہ آپ تمام کی واپسی کا، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہر شہر کو رونق بخشتا رہے اور آپ ہمارے شہر کو یہ والی سعادت عطا فرماتے رہیں۔ تمام پردیسیوں کا بہت شکریہ۔ دوستو، ایک آپ نے سنا ہوگا کہ دور کے ڈھول سہانے ہمیں اس وقت سمجھ آتی ہے کہ جب کبھی دور سے ڈھول بج رہا ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جب آپ قریب چلے جائیں جہاں ڈھول بج رہا ہے، اس مقام پہ پہنچ جائیں تو وہاں تو شور مچا ہوتا ہے، ڈگ ڈگا ڈگ ڈگ ڈگا ڈگ، کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی۔ اب دور کے ڈھول سہانے ہماری زندگی میں جب بولا جاتا ہے تو آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، ایک صاحب جو ہیں وہ اس کا بڑا بہتر مطلب سمجھ چکے ہیں کہ دور کے ڈھول سہانے۔ ہمارے یہاں ایک بڑا ٹرینڈ چل چکا ہے کہ جی پاکستان چھوڑ دو، پاکستان میں کچھ نہیں ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے اور پاکستان سے نکل جاؤ۔ اور پاکستان سے جانے کے لیے لوگ مختلف ہیلے بہانے اختیار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ گلف کے ویزے بہت زیادہ پیسے دے کے ادھار پکڑ کے زمین زیور بیچ کے لگوا کے چلے جاتے ہیں، پھر 4 سال ادھار ہی اتارتے رہتے ہیں بیچارے، بچوں سے دور، بیوی سے دور۔ اور کچھ اللہ کے بندے جو ہیں وہ اپنے باپ کے بہت سارے پیسے لگوا کے پڑھائی کے بہانے چلے جاتے ہیں کہ ابا جی 1 سیمسٹر کی فیس آپ دے دیں، باقی ساری فیسیں میں وہاں سے کما کے دے دوں گا، کیونکہ یورپ میں اور UK میں اور امریکہ میں ڈالرز کے اور پاؤنڈ کے اور یورو کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جب وہ آتے ہیں، ان کی جب گزر اوقات نہیں ہوتی اور ان کو اصل حقائق کا پتہ لگتا ہے تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ تو ہم نے بڑا غلط کام کر دیا۔ 7-8 ہزار سالانہ سے لے کر 12-13 ہزار سالانہ ڈالر یا پاؤنڈ فیس دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر ان کو سمجھ آتا ہے کہ دور کے ڈھول سہانے کا کیا مطلب ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی شادیاں ہو جائیں کہیں اوورسیز میں، یورپ میں، UK میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، اور پھر وہ سکون کے ساتھ وہاں پر رہیں
اور پاسپورٹ بھی لیں اور ان کو بیگم بھی مل جائے۔ یہ والی کافی حد تک کامیاب اسٹریٹجی ہے، اس کے اندر آپ کے بہت سارے پیسے نہیں لگتے، اور اگر کوئی اچھا خاندان مل جائے تو یہ بہت اچھا ایک ملاپ ہو سکتا ہے۔ لیکن آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، یہ کہانی شاکر صاحب نے مجھے سنائی۔ نام کے یہ شاکر ہیں، لیکن وعلیکم السلام، لیکن یہ شکر کے درجے پہ کبھی بھی فائز نہیں رہے۔ کہانی سن کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ کہانی سنیے گا، ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان سے جائیں اور باہر کا کوئی بھی پاسپورٹ لے لیں۔ دوستو، شاکر کی مجھے جب کال آئی تو وہ رو رہا تھا، اور اس نے کہا افتخار بھائی، میں اپنی زندگی میں ایک ایسے موڑ پہ کھڑا ہوں، پاسپورٹ کی لالچ میں یہاں تک پہنچ گیا کہ سارے راستے میرے لیے بند ہو گئے ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں نا میں چوراہے پہ کھڑا ہوں کہ سلیکٹ کروں کہ کون سے راستے پہ جانا ہے۔ وہ تو بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو چوراہے پہ کھڑے ہو، 4 راستے ہوں۔ دوراہے والے بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں۔ شاکر ایک بند گلی میں چلا گیا ہے، جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ پیچھے کھڈا آگے کھائی، تو بھائی کی شامت آئی، وہ والا حساب ہے۔ اب شاکر کہتا ہے کہ افتخار بھائی، میرا تعلق پاکستان سے ہے، اور ہمارا گھرانہ ایک متمول گھرانہ، ابا کی زمینیں، بھائی بیجی، اپنی کاشتکاری، اور اپنے ٹریکٹر، اپنے ٹیوب ویل، اور شہر کے اندر بہت بڑا گھر، اور شہر میں قریب سارے خاندان کے بڑے بڑے گھر تھے جو لوگ رہتے تھے۔ تو اس کے چچا کا بیٹا کوئی اس کی ہوش سنبھالنے سے 10 سال پہلے امریکہ چلا گیا تھا، اور اس نے وہاں پر بڑا کمایا۔ اب وہ انگوٹھا چھاپ تھا، اور کرتے کرتے انہوں نے اپنے گھر کے ساتھ کے 2 گھر خریدے، اور ان گھروں میں ایک بڑی سی کوٹھی بنا لی۔ اب اس کے چچا کے ساتھ اس کے والد کے تعلقات بڑے بہترین تھے، اور والد صاحب نے چچا کی بیٹی کے ساتھ، نمرا کے ساتھ، اس کی منگنی کر دی۔ کہتا میرا منگنی میں ہاں کرنے کا واحد مقصد صرف یہ تھا کہ میں باہر جانا چاہتا تھا۔ کہتا جی عادل بھائی جب سے امریکہ گئے تھے، جس طرح سے ان کے حالات بدلے تھے، اور وہ تھے بھی انگوٹھا چھاپ، تو میں سوچتا تھا کہ یار اگر ان کی زندگی میں یہ تبدیلی آ سکتی ہے تو میں بھی لے کر آؤں گا۔ میں تو بیچلر کر چکا تھا۔ کہتا یہ سارے معاملات چل رہے تھے، اور میں اکثر عادل بھائی سے کہتا تھا، میں اکثر نمرا سے کہتا تھا، کیونکہ منگنی ہوئی تھی، بات چیت ہوتی تھی کہ بھائی سے کہو کہ ہمیں باہر بلا لیں، اور عادل بھائی ہمیشہ کہتے تھے کہ حالات ابھی بہتر ہو جائیں، میں پوری کوشش کروں گا، تمہیں بلا لوں گا۔ لیکن میں کچھ اتاولا تھا، اور مجھے یقین نہیں رہا تھا، کیونکہ 3-4 سال سے میں یہی سن رہا تھا کہ عادل بھائی مجھے باہر بلا لیں گے۔ تو شاکر کہتا ہے کہ میں نے کچھ دباؤ زیادہ دینا شروع کر دیا، اور جب انہوں نے کہا نا کہ اچھا شادی کی ڈیٹ رکھیں طے جی نے، تو ابا جی نے جب ڈیٹ دینے کی کوشش کی تو میں نے کہا نہیں، ان سے کہو جی پہلے مجھے باہر بلائیں، اور میں امریکہ جاؤں گا، وہاں جا کے شادی کروں گا۔ اس باتیں بڑی لے دے ہوئی، مجھے دلائل سے سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ میں کیونکہ کہتا اب سمجھ سکتا ہوں کہ میں بہت ہی بیوقوف والی بات کر رہا تھا۔ ان کا کیا تعلق امریکہ سے، وہ کیسے بلا سکتے تھے؟ تو کوئی نہ کوئی چارہ انہوں نے کرنا تھا، لیکن پہلے وہ چاہ رہے تھے شادی ہو جائے تاکہ دونوں میاں بیوی کا ایک ساتھ کیا جائے۔ میں اڑ گیا، یہ سارے معاملات چلتے رہے۔ ابا کو میری اس ضد پر شدید اعتراض ہوا، کیونکہ ابا کو کوئی انکار نہیں کرتا تھا، اور پتہ نہیں اس کا صدمہ تھا یا کیا تھا۔ کہتا جی ابا کو جو ہے ہارٹ اٹیک ہوا، اور اس کے بعد اگلے 48 گھنٹے میں کہتا جی ابا جی کی ڈیتھ ہو گئی۔ کہتا ڈیڈی کی ڈیتھ ہو گئی، اور ہمیں بڑا افسوس ہوا۔ میرے بھائی بھی تھے، بہنیں بھی تھیں، اماں تھیں، سب نے بڑا افسوس کیا۔ اور ابا کے مرنے کے بعد جب امی نے کہا نا کہ جب 2-3 مہینے گزر گئے کہ بیٹا تو شادی کر لے، وہ بیچاری اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہے، اور باہر جانے کا کیوں شوق ہو رہا ہے، تو پاگل ہے؟ تو میں نے کہا جی دیکھیں نا عادل نے کیا کیا ہے، کایا پلٹ گئی ان کی، اتنی گاڑیاں، بنگلے آ گئے، اور کھلا پیسہ ہے، بڑی بڑی گاڑیاں تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔
تو میری امی نے کہا کہ تیرے باپ کی اتنی جائیداد ہے، تجھے کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا نہیں جی بس مجھے جو ہے نا کسی بھی صورت امریکہ جانا ہے، پاسپورٹ بنوانا ہے، اور عادل ہی بنوا کے دے گا۔ کہتی ابھی ہم انتظار کرتے کہ اب جب اس کے تایا کی طرف سے وہ آئے گا، پریشر آئے گا شادی کا لڑکی والوں کی طرف سے، تو ہم ان سے گزارش کریں گے طریقے سلیقے سے۔ کہتا پریشر کیا آنا تھا، وہ پتہ یہ چلا کہ انہوں نے رشتہ توڑ دیا، انہیں منگنی ختم کر دی، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگ اس قابل نہیں ہیں، آپ کا بیٹا بڑا لالچی ہے اور یہ دباؤ دیتا ہے بار بار عادل بھائی پہ کہ پاسپورٹ مجھے امریکہ بلاؤ، میں نے پاسپورٹ بنوانا ہے، تو ہم اس رشتے کو نبھا نہیں سکتے، اور ویسے بھی اب ہمارا جو چاچا ہے وہ رہا نہیں، اللہ حافظ۔ انہوں نے منگنی توڑ دی جی۔ اب شاکر کہتا ہے مجھے بڑی بے عزتی فیل ہوئی کہ میرے پاس ایک ہی چانس تھا امریکہ جانے کا، میرا سالہ ہونے والا سالہ وہ نہیں رہا، اور میری منگیتر بھی گئی۔ تو کہتا میں نے اس کا ملال کرنے کے بجائے یا ان کی منت سماجت کرنے کے بجائے میں نے رشتے والے اور رشتے والیوں سے رابطہ کیا کہ جی مجھے نا امریکہ کا رشتہ چاہیے، اور لازمی چاہیے، جتنے مرضی پیسے لگ جائیں۔ کہتا دوسری طرف انہوں نے اس کی نمرہ کی شادی کی اور وہ امریکہ چلی گئی۔ کہتا اس پہ مجھے اور طیش آیا کہ اس کی شادی وہاں کسی لڑکے سے کر دی گئی، تو مجھے یہ بھی لگا کہ یار یہ پلاننگ کا حصہ ہے، انہوں نے یہ رشتہ ختم کرنا تھا میرا، اور اپنی بہن کو وہاں بیانا تھا کسی سے، تو سارا انہوں نے ڈرامہ کیا تھا۔ کہتا افتخار بھائی ساری غلطیاں میں خود کر رہا تھا، اور میں الزام دھر رہا تھا ان لوگوں کے اوپر۔ کہتا میری ماں مجھے دن رات سمجھاتی تھی کہ بیٹا باہر جا کے کیا کرے گا، ہم سے دور ہو جائے گا، پیسے اگر تو نے کما بھی لیا اور پاسپورٹ لے بھی لیا تو تیرا باپ نہیں رہا، ہو سکتا میں نہ رہوں، تو کیا کرے گا، اور اگر تو نے پاسپورٹ لے لیا اور امریکہ چلا بھی گیا تو شریکوں کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو یہ نہ کر بیٹا اور ضد چھوڑ دے۔ کہتا ان دنوں میں کوئی 25-26 ہزار روپے کی ایک نوکری کر رہا تھا ایک پرائیویٹ فرم کے اندر، اور میرے جو باقی بھائی تھے وہ کاشتکاری اور یہ سارے معاملات زمینوں کے وہ دیکھ رہے تھے۔ مجھے وائٹ کالر جاب کرنی تھی کیونکہ میں نے BA کا رکھا تھا۔ شاکر کہتا ہے افتخار بھائی میں نے پورا زور لگا دیا ویب سائٹس پہ جانا، واٹس ایپ گروپس میں رشتے ڈھونڈنے۔ کہتا جی میں نے دن رات ایک کر رکھا تھا۔ مجھے 1-2 لوگوں نے آفر کیا، انہوں نے کہا یار ایک کام ہو سکتا ہے کہ تم یہاں سے ڈنکی مارو، یورپ جاؤ، اور یورپ سے 3-4 سال میں جب تمہارے ڈاکومنٹس بن جائیں گے تو تب تم امریکہ جا سکتے ہو۔ اب میں اتنا لمبا راستہ اڈاپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا ڈنکی میں اس صورت ماروں گا کہ مجھے کوئی امریکہ کی ڈنکی لگوائے۔ تو انہوں نے کہا یار وہ تو بڑی مشکل ہے، امریکہ میں تو جانا محال ہے، لیکن یورپ کی ڈنکی ہو سکتی ہے۔ کہتا ہے افتخار بھائی میں اتنا اتاولا ہو رہا تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ 50 سال کی عمر کی عورت ہو، امریکن ہو، پاسپورٹ دلوا سکے، کہتا میں اسے شادی کر لوں۔ مجھے غصہ چڑھا ہوا تھا، مجھے طیش تھا، مجھے لالچ تھا، کیونکہ میرا یہ خیال تھا کہ جو مجھے بیٹی دے گا مجھے بیوی بھی ملے گی، مجھے کھانے کو بھی دیں گے، مجھے رہائش بھی دیں گے، اور مجھے کمانا بھی نہیں پڑے گا۔ کہتا میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرے ذہن میں یہ تصور بالکل بھی نہیں تھا جو میں نے بعد میں بیان کر رہے ہیں آپ سے۔ کہتا تصور صرف یہ تھا لڑکی بھی دیں گے، پاسپورٹ بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے، رہائش بھی دیں گے، اور پیسہ بھی دیں گے، مجھے وہاں صرف بیٹھ کے کھانا ہے۔ شاکر کہتا ہے افتخار بھائی بڑی تگودو کے بعد، بڑی مشکل کے بعد کرتے کرتے ایک خاتون جو کہ کھاریاں کی تھیں وہ ایک رشتہ لے کر آئیں، اور رشتہ کرانے والی تھیں۔ انہوں نے آ کے پرٹیکولرز بتائے، انہوں نے بتایا جی کہ کہتا میری عمر ہے 25-26۔ کہتا انہوں نے کہا یہ لڑکی ہے، اس کی عمر 42 سال ہے، اور اس کو ڈیورس ہو چکی ہے، اس کی اولاد کوئی نہیں ہے، اور تصویر دیکھ لیں۔ کہتی تصویر دکھائی
افتخار بھائی کالا رنگ، موٹے موٹے نین نقش اور بھدی سی ایک لڑکی. تو میں نے شک دیکھتی کہا، میں نے کہا کہ امریکن پاسپورٹ ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو میں نے کہا یہ مجھے دلوا سکتی ہے؟ اس نے کہا بالکل دلوا سکتی ہے. تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے، آپ ان کو لے آؤ. انہوں نے کہا یہ اگلے مہینے آ رہے ہیں پاکستان، یہ اکلوتی بیٹی ہے ان کی اور اس کے ماں باپ ہیں، اور یہاں بھی ان کی کافی جائیداد ہے. تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے لے آؤ. کہتا رشتے والی چلی گئی، میں نے اس کو 20,000 روپے دے کے بھیجا، اور میں خوش ہو گیا کہ تصور میں کہ میں امریکہ جاؤں گا. کہتا میری ماں نے تصویر دیکھ کے مجھے بڑی گالیاں دی. انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، میرے سے 6 سال چھوٹی لڑکی ہے، اور شکل دیکھ، شکلیں تو خیر اللہ بناتا ہے، لیکن شادی کرتے ہوئے تو یہ چوائس آپ کے پاس ہوتی ہے کہ آپ اپنی مرضی کی لڑکی سے، یا لڑکا اپنی مرضی کی لڑکی سے اور لڑکی اپنی مرضی کے لڑکے سے شادی کرے. تو بیٹا یہ نہ کر. مطلب تجھے پاسپورٹ کتنا کی ضروری چاہیے، اور بس بدلے کی آگ کو بجھا دے. تو میں نے کہا نہیں، میں نے اپنے شریکوں سے بدلہ لینا ہے جی. کہتا 1 مہینہ میں نے جیسے تیسے گزارا ہے، ایک ایک پل ایک ایک صدی بن گیا. خیر کہتا جی ان کی فیملی آئی، ہمارے گھر آئے، ماں باپ بڑے اچھے تھے اس کے، اور ان کے رنگ بھی کالے تھے. لڑکی آئی، اس نے سارا گھر دیکھا، مجھ سے بات چیت ہوئی، اور اس کے باپ نے مجھے الگ کمرے میں بٹھایا، اور اس نے مجھے کہا دیکھیں بھیا ایک بات سمجھ لیں، ہماری بیٹی کی شادی ہوئی تھی، اور یہ اس کے ساتھ 10 سال رہی ہے، اور اس نے اپنی مرضی کی شادی کی تھی. جب اس کی شادی ہوئی تھی یہ تھوڑی سی غصے والی تھی، لیکن اب اس کا جو ایشو یہ ہے کہ اس شخص نے اس کو بڑا ٹارچر کیا ہے، اور اس کا اینگر مینجمنٹ ہے، اس کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، اور غصے میں یہ آپے سے باہر ہو جاتی ہے. ہم اس کا علاج بھی کروا رہے ہیں، اور ڈاکٹرز کی رپورٹس بھی ہیں. تو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اس کی ایک ٹیوب ضائع ہو چکی ہے پریگننسی کے دوران. اب ایک ٹیوب ہے اس کی، اور چانسز بڑے کم ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کل کو ماں نہ بن سکے. اور عمر آپ نے دیکھ لیا، 42 سال اس کی عمر ہے، رنگت تو ہر چیز آپ کے سامنے ہے. تو اب آپ دیکھ لیں. تو کہتا ہے جب رشتے والی نے مجھے کہا نا کہ سلطان نام تھا اس کے لڑکی کے باپ کا، سلطان صاحب نے کہا کہ جب رشتے والی نے مجھے کہا نا کہ آپ کو لڑکی پسند آ گئی، تو میں نے کہا یار میں جا کے آپ کو ساری حقیقی معلومات دے دوں. تو کہتا ہے میں نے کہا جی مجھے منظور ہے، مجھے اسی سے شادی کرنی ہے. شاکر کہتا ہے سلطان صاحب بڑے کمال کے آدمی تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ آپ کہہ رہے ہو کسی ایسے شخص کے ساتھ رہنا جس کو اپنے غصے پر قابو نہیں ہے، اپنی زبان پہ قابو نہیں ہے، اپنے ہاتھوں پہ قابو نہیں ہے، تو کسی عذاب میں مبتلا نہ ہو جانا. میں ہر چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا نہیں جی نہیں، آپ بے فکر ہیں، بلکہ میں تو اس کی مدد کروں گا، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اس کو اتنی محبت دوں گا کہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، نارمل لائف گزارے گی. کہتا افتخار بھی میں امریکہ جانا سی. خیر کہتا جی اس کی ماں نے جب بات آگے بڑھی تو اس کی ماں نے کہا جی ہمیں گارنٹی کیا دیں گے. تو میں نے رشتے والی سے بات کی کہ کیا گارنٹی مانگ رہے ہیں، کیا کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھیں جب آپ لوگ ڈنکی مارتے ہیں تو لاکھوں روپے تو وہاں لگ جاتے ہیں آپ کے، اور آپ کو ڈنکی بھی نہیں مارنی پڑے گی، آپ کو پاسپورٹ بھی لیگل طریقے سے ملے گا، آپ کو بیوی بھی مل رہی ہے. تو گارنٹی کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا زیور لکھ دو، زمین جائیداد لکھ دو، حق میرا اچھا کر دو. کہتا جی میں نے اپنی والدہ سے بات کی. میں نے کہا اماں 20 تولے زیور دینا ہے اپنے اس کو، اور 20 لاکھ روپے حق مہر، اور ایک گھر جو ہے ان گھروں میں سے کنال کا. کہتا جی وہ میں سوچ رہا ہوں کہ گارنٹی کے طور پہ ان کو لکھ دوں. کہتا میری ماں نے کہا پتر ساری جائیداد لے لے، سب تیرے نام ہے، تیرے بھائیوں کو کسی کو نہیں چاہیے، لیکن پتر تو غلط کر رہا ہے. مطلب تو کیوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رہا ہے؟ تو جدائی برداشت کر لے گا؟ میں نے کہا ہاں. ماں نے کہا تو میرے بغیر ماں رہ لے گا؟ میں نے کہا ہاں. میں تیار تھا. کہتی میری اماں نے کہا بسم اللہ کر. کہتا 20 تولے سونا،
20 लाख रुपए हक महर اور 1 کنال کا گھر. کہتا جی ہم نے ان کے نام اس کی لڑکی کے نام لکھ دیا. وہ لوگ بڑے خوش ہوئے, اس کی ماں راضی ہو گئی. کہتا جی ہماری شادی ہوگی. کہتا جب شادی ہوئی ہے, بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی, اور میں نے کیونکہ دکھاوا کرنا تھا, شریکوں کو جلانا تھا, کہتا کہ فل فلیج ڈھول ٹمکا یہ وہ. کہتا پورے علاقے کو پتہ لگ گیا جی کہ میری شادی ہوئی ہے اور میں امریکہ جاؤں گا, امریکہ سے لڑکی آئی گئی. کہتا افتخار بھائی بڑا ٹکاوا خرچہ ہوا میری شادی پہ. میرے گھر والے میری ضد کے آگے جو ہے نا سرنڈر کر چکے تھے. کہتا میں کمرے میں گیا ہوں دلہن کے, تو میں نے دیکھا کہ وہ سو رہی ہے. اس کا نام میں آپ کو شاید بتانا بھول گیا, ماریا اس کا نام تھا. اب ماریا جو ہے وہ اپنے کمرے میں سوئی پڑی ہے, اور اس نے دلہن کا ڈریس چینج کر لیا اور وہ سو رہی ہے اور منہ سے دھویا ہوا تھا. کہتا افتخار بھائی مجھے سوتی کو دیکھ کے تب چڑھ گئی کہ یار. کہتا اس دور میں پینڈیمک سے پہلے کی بات ہے, کہتا 50,000 روپے میں نے اس کو دلہن بنوایا تھا. کہتا میں نے اس کو اٹھایا, میں نے کہا ماریا ووٹی بڑے ہڑبڑا کے تھی جی. تو میں نے کہا آپ سو کیوں رہی ہو؟ تو اس نے کہا آپ نے مجھے یہ پوچھنے کے لیے جگایا کہ میں سو کیوں رہی ہوں, انسان سوتا کیوں ہے, اور یہ کہہ کے وہ سو گئی. خیر کہتا جی میں نے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا, میں نے سونے دیا, اور میں صوفے بیٹھ کے اس کو پہلے سوتی کو دیکھتا رہا, اس کے بعد میں سو گیا. کہتا 3 4 5 دن گزرے تو ماریا کا کہنا یہ تھا کہ میرا ابھی دماغ جو ہے نا وہ سیٹل نہیں ہے, کیونکہ میں ایک ڈرامہ سے گزری ہوئی ہوں. 10 سال ایک ایسے ریلیشن میں رہی جو ظالم شخص تھا, تو ابھی آپ مجھ سے کوئی توقع نہ رکھنا رفاقت کی. کہتا مجھے قبول تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتا ہم گھومتے پھرتے رہے, اور 4 5 جگہ اس نے میرے پہ غصہ بھی کر دیا بلا وجہ, ایک دم چیخنا چلانا شروع کر دیا. میں نے اسے برا نہیں بنایا کیونکہ میں نے امریکہ جانا تھا, میں نے پاسپورٹ بنوانا تھا, میں نے شریکوں کو سڑانا تھا. خیر کہتا ہے افتخار بھائی جب وہ واپس چلے گئے, ڈاکومنٹ چلے گئے, میرے سبمیشن ہو گئی. میں نے اس کو دن رات میسیج کرنے, کالز کرنی, سسر سے بات ہونی. ساس اور میری بیوی ہمیشہ ٹائم بولتے تھے, الٹی سیدھی بات کرتے تھے. سسر جو ہے وہ بڑے طریقے سلیقے سے مجھے ڈیل کرتا تھا. کہتا 3 مہینے کے بعد میری ساس نے مجھے کہا کہ تمہیں کو ہنر آتا ہے, تو میں نے کہا نہیں. میں نے کہا فوری طور پہ نا تم موٹر میکینک کا کام سیکھ لو, اور سیکھنا ایسی جگہ سے جہاں سے تمہیں ایک ڈپلومہ ملے, تاکہ تم یہاں پر جب آؤ تمہارے کام آ سکے. میں نے دل میں سوچا, میں کہ ان کی ایسی کی تیسی, میں شہنشاہی لینے جا رہا ہوں, بادشاہ بھی بڑا کام کیا کرتے ہیں. میں نے جواب نہیں دیا. پھر میری بیوی نے مجھے کہا کہ تو نے شروع کیا. میں کہا کر دوں گا. میرے سسر نے مجھے کہا کہ بھئی یہ ڈپلومہ کر لو, اور انہوں نے مجھے ایک جگہ کا وہ بھی بھیجا لنک. کہتا میں بڑا حیران ہوا کہ یار مطلب دمادوں سے کون نوکریاں کرواتا ہے, اور یہ مجھے موٹر مکینک کا کام کہہ رہے ہیں کرنے کے لیے. مجھے بڑی بری بات لگی, لیکن میں نے ضبط کر لیا. شاکر کہتا ہے افتخار بھائی جب انہوں نے دباؤ ڈالا تو میں کرتا یہ تھا کہ مختلف تصویریں بناتا تھا, گاڑی کے نیچے لیٹا ہوا ہوں, گاڑی کا انجن کھول رہا ہوں, جیک لگا رہا ہوں. کہتا میں نے ان کو نا تصویریں جھوٹی بھیجنی شروع کر دیں, اور ان کو بتایا کہ میں ڈپلومہ کر رہا ہوں. کہتا جی 2 سال گزر گئے, اور میں نے ان کو 2 سال کے بعد ایک جعلی ڈپلومہ بنا کے بھیج کے بتایا کہ لو جی یہ ڈپلومہ ہو گیا, اور میں نے مکینک کا کام سیکھ لیا. کہتا بڑے خوش ہوئے, میری بیوی بڑی خوش ہوئی, میری ساس بڑی خوش ہوئی, میرا سسر بڑا خوش ہوا. کہتا اس کے بعد میرا وہ لگ گیا, ویزا لگ گیا. کہتا جی میں شاکر امریکہ جا رہا ہے. کہتا میں نے پورے علاقے میں شور مچایا, اپنے رشتہ داروں کو بتایا, سب کو شریکوں تک بات پہنچائی, ہیلو جی یہ والا امریکہ تھا نا, میں جا رہا ہوں. خیر کہتا جی میں امریکہ جب گیا ہوں تو میں نے جو دیکھی تھی نا ریسیپشنز لوگوں کی, کہ جب بھی کوئی لڑکی یا لڑکا یہاں سے بیاہ کے جاتا ہے تو ایک کانوائے ہوتا ہے گاڑیوں کا. پہلے اس کو ریسیو کرتے ہیں, گلدستے دیتے ہیں, اس کے بعد کانوائے ہوتا ہے پورا, اور اس کی ویڈیوز آتی ہیں,
اور لوگ دیکھتے ہیں، گروپس میں شیئر ہوتی تھی. کہتا میں نے تصور کر رکھا جی کہ شاکر صاحب جا کے اتریں گے تو بیگم صاحبہ وائٹ فراک کے اندر بھاگتی ہوئی آئیں گی اور کیا کہتے ہیں گلدستہ دیں گی اور ساس سسر ریسیو کریں گے، پھر ان کے رشتہ دار دوست آئے ہوئے ہوں گے کمیونٹی کے لوگ، اور ایک کانوائے مجھے نیو یارک میں ریسیو کرنے آئے گا. کہتا افتخار بھائی میں نیو یارک جا کے اترا ہوں. نیو یارک سے تقریباً 1.5 گھنٹے دور ان کا گھر تھا، ڈرائیو تھی وہاں سے. تو جب میں نے وہاں سے انٹرنیٹ لیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ ایک میسیج آیا ہوا ہے، آڈیو میسیج میری بیوی کا کہ میں نے ٹیکسی بک کر دی ہے تمہاری کیب، اور جب تم باہر نکلو گے تمہارا نام لکھا ہوا ہوگا تو وہ تمہیں یہاں لے آئے گا. کہتا ہے افتخار بھائی مجھے بڑی تپ چڑھی، بڑا غصہ آیا کہ یار مطلب میرے کو ریسیپشن نہیں، میں نے فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ کیا ڈالنا ہے واٹس ایپ گروپس کے اندر، مجھے کو ریسیو ہی نہیں کرنے آیا. کہتا بڑا غصہ چڑھا، لیکن میں نے کہا نہیں یار پاسپورٹ لینا ہے. اوکے. کہتا میں گاڑی میں ٹیکسی میں بیٹھا اور ٹیکسی ڈرائیور سے کہتا میں نے انٹرنیٹ لے کے، کہتا پاکستانی تھا وہ بھی اتفاق سے، تو کہتا ہے جی میں نے پاکستان بات کی، سب کو بتایا، میں نے اپنی بیوی سے بات کی. اس نے کہا بس ٹھیک ہے آ جاؤ، میں ویٹ کر رہی ہوں. کہتا ہے 2 گھنٹے کے بعد جب ہم گھر پہنچے ہیں تو کہہ رہا دن کے تقریباً 12 بجے ہوئے تھے. میرے ساس سسر نے گلدستے سے ریسیو کیا مجھے، میں نے اس کی تھوڑی سی ویڈیو بنائی، اور بڑا اچھا چھوٹا سا گھر تھا، 3 کمرے تھے. انہوں نے کھانا رکھا تو میں نے ہاتھ منہ دھویا تو میں نے کہا کہ ماریا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کمرے میں سامنے والے. تو میں جانے کا، انہوں نے کہا رک جاؤ بیٹا وہ سو رہی ہے. کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ میں آ رہا ہوں، میں اس کا شوہر ہوں اور یہ سو رہی ہے. تو میں نے کہا میں اس کو جگا لوں، تو اس کی ماں نے اور باپ نے کہا نہیں وہ اگر سوتے ہوئے اس کو کوئی جگائے نا تو وہ بہت اریٹیٹ ہوتی ہے، تم اس کو مت جگاؤ، کھانا کھاتے ہیں. ہم نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد میری ساس نے مجھے کہا کہ نہاؤ اور سامنے والے کمرے میں جا کے سو جاؤ. تو میں نے کہا میرا کمرہ یہ ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ ماریا کا ہے، وہ تمہارا ہے. اچھا جی. کہتا میں نہایا، جا کے تھوڑی دیر موبائل پہ لگا رکھا تھا، میں شدید تھکا ہوا تھا، میں سو گیا. کہتا 9.5 گھنٹے کے بعد 10 گھنٹے کے بعد میری آنکھ کھلی تو کہہ رہا رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے. میں کمرے سے باہر آیا ہوں تو ماریا تیار بیٹھی ہوئی تھی. کہتا ملی ہے بڑی اتفاق سے، بڑے محبت سے میری، اور میرے جو ساس سسر انہوں نے بڑے اتفاق سے مجھے کھانا وغیرہ کھلایا. صاحب آ گئے تھے جی وہ ملنے کے لیے. خیر وہ کہتے ہیں جی ماریا نے بڑا پرتپاک استقبال کیا، اس کا موڈ بڑا اچھا تھا، اور ساس سسر نے بڑی محبت کا اظہار کیا. کہتا ہم نے کھانا کھایا، پھر ہم آئس کریم کھانے گئے. کہتا اس کے بعد جو جس کمرے میں ماریا سو رہی تھی اس کمرے میں جب ہم گئے تو ماریا نے اس کو بڑا اچھا ڈیکوریٹ کر رکھا تھا، اور ماریا نے مجھے ویلکم کہا. اور میں حیران تھا کہ ماریا کا موڈ بڑا اچھا تھا اور بڑی کول تھی، شاؤٹ نہیں کر رہی تھی، غصہ نہیں کر رہی تھی. کہتا جی میں تو بڑا خوش ہوں، اور میرے 2-3 مہینے بڑے بہترین گزرے. کہتا 3 مہینے کے بعد ماریا نے ایک دن مجھے لا کے لیٹر دیا. اس نے کہا یہ لیٹر ہے، یہ ایڈریس ہے، اس کے اوپر یہاں چلے جاؤ، جا کے جاب شروع کرو، انٹرویو دو. میں نے کہا ہیں؟ میں اپنی ساس کے پاس گیا. میں نے کہا ماریا مجھے کہہ رہی. انہوں نے کہا ہاں بیٹا وہ جو تم نے ہنر کیوں حاصل کیا ہے وہ اس لیے تو کہا تھا کہ تمہیں کرنے کے لیے، تو یہ جا کے جاب کرو، انٹرویو دو. کہہ رہا شام کو سسر آیا تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھیں یہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں. تو سسر نے کہا کہ بیٹا یہاں رہنا ہے تو کمانا تو پڑے گا، اور ہم تمہیں اپنے گھر میں کب تک رکھیں گے؟ تمہیں اپنا گھر رہنا ہے، اپنی گاڑی لینی ہے، اپنی بیوی کی کفالت کرنی ہے، تو وہ کیسے ہوگا جب تک کماؤ گے نہیں؟ کہتا ہے افتخار بھائی میں نے اس دن پتہ لگا کہ ہیں ایتھے کمانا بھی پیندا ہے. کہتا پھر میں کچھ لوگوں سے مل چکا تھا تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ میری صرف سوچ تھی، بھائی رشتہ تو مل گیا لیکن کمانا آپ کو خود پڑتا ہے. اور یہ بات مجھے بالکل نہیں پتہ تھی. میرا خیال تھا کہ لڑکی والے ہی داماد کو پالتے ہیں. شاکر کہتا کہ افتخار میں نے بیوی کو بڑا ٹالا، بڑا سمجھایا کہ میں نہ جاؤں، کیونکہ مجھے تو کام ہی نہیں آتا تھا.
کیا تھی وہ، اس نے مجھے گاڑی میں اٹھایا، اس نے کہا جانو نوکری تو کرنی پڑے گی. کہتا میں حیران تھا، اس نے غصہ نہیں کیا تھا اتنے دن میں، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی. تو اس نے جب تھوڑا سا غصہ کرنے کی کوشش کی، میں کہا چلو چلیں. میں گاڑی میں بیٹھ گیا، گاڑی میں بیٹھا تو راستے میں ہم گانے شانے سنتے، شوگر میلہ کرتے. کہتا میں حیران تھا کہ جو اس کے باپ نے بتایا تھا اس کی اینگر مینجمنٹ کا مسئلہ، یا تھوڑا سا ٹریلر جو پاکستان میں دیکھ لیا تھا میں نے. کہتا کچھ بھی نہیں تھا، وہ بالکل نارمل بیہیو کر رہی تھی، اور اس نے اپنے آپ کو سلم کر لیا تھا اتنے 2 سال کے اندر، اور بڑی اچھی لگ رہی تھی، اور اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو اب نارمل ہو. کہتا میں اس کو سارے راستے نا اپنی محبت کا فریب دیتا رہا، اور وہ یقیناً اتنے عرصے سے میرے محبت کے چکر میں تھی بھی، اور ایک پازیٹیو رسپانس دے رہی تھی. کہتا جب ہم اس فیکٹری کے گیٹ پہ پہنچ گئے جہاں میں نے جانا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ بیگم میں نے تجھ سے ایک بات کرنی، کیونکہ اب تو اور میں میاں بیوی ہیں تو ہمیں چھپانا بنتا نہیں. تو وہ بڑا پریشان ہو کے اس نے کہا ماریا نے کیا ہوا؟ میں کہا ماریا میں نے کوئی موٹر مکینک کا کام نہیں سیکھا. تو اس نے کہا کہ تم مذاق کر رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں میں سیریس کہہ رہا ہوں، میں نے BA کا رکھا تھا، میں ایک 26-27 ہزار کی نوکری کر رہا تھا، ایک وائٹ کالر جاب کر رہا تھا، کمپیوٹر پہ بیٹھتا تھا. تو مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں جو ہے نا اس طرح کی کام سیکھتا، گاڑیوں کے نیچے کپڑے اور ہاتھ کالے کرتا. تو ماریا نے کہا کہ تو نے تو، اس نے دکھایا واٹس ایپ پہ، تو نے تو یہ دیکھ ڈپلومہ کر رکھا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں، یہ ڈپلومہ جو ہے یہ جھوٹا ہے، میں نے فیک جو ہے نا یہ ڈپلومہ بنوایا تھا. میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں یہ کوئل جو ہے نا یا مینا جو بھی ہے یہ اٹیک کرتی ہے، ابھی بھی گزری ہے. خیر، تو کہتا جی میں نے اس کے سامنے سچ بول دیا، اور اس نے مجھے دیکھا، اس نے کہا کہ تو سچ مچ کہہ رہا ہے کہ یہ فیک ہے اور تجھے کوئی کام نہیں آتا؟ میں نے کہا ہاں. کہتا اس نے چیخنا شروع کیا، کوئی دھاڑنا شروع کر دیا، اور اس نے گاڑی کے اندر میرے منہ پہ، میری کمر پہ، میرے کندھے پہ کٹائی شروع کر دی. کہتا میں اس کو روک رہا ہوں اور وہ باز نہ آیا. میں آگے سے جو ہے نا اپنے آپ کو کنٹرول اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے تو ابھی پاسپورٹ لینا ہے، امریکن پاسپورٹ لینا ہے، گرین کارڈ. کہتا افتخار بھائی اس نے اتنی بدتمیزی کی اور اتنی آپے سے باہر ہوئی ہے، اور سارے راستے بولتی بھی آئی، گھر آئی سیدھی، اور گاڑی اس نے کھڑی کی ہے، بڑی بری طرح بریک لگا کے اندر گئی ہے. اندر جا کے اس نے چیخنا شروع کر دیا، میری ساس آ گئی، میرا سسر آ گیا. اس کو ساری انہوں نے ڈیٹیل بتائی. مجھ سے پوچھا یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا جی مجھ سے غلطی ہو گئی، اور یہ میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کے آپ بھی معاف کر دے اور ماریا بھی معاف کر دے. تو میری ساس نے کہا یار یہ کیسی غلطی ہے، مطلب تو بے وقوف آدمی کام کیا کرے گا؟ یہاں تو رہنے کے لیے تجھے کمانا پڑے گا، اگر کمائے گا نہیں تو ہم تو تجھے ساری زندگی نہیں رکھیں گے. کہتا ہے افتخار بھائی دور کے ڈھول سہانے والا حساب کہ مجھے پھر پتہ چلا کہ بھائی نہ انہوں نے گھر میں رکھنا ہے، نہ انہوں نے پیسے دینے ہیں، کمانا بھی خود ہے، گھر بھی خود لینا ہے، چاہے کرائے کو یا خریدو، اور گروسری بھی خود کرنی ہے. کہتا شام رات کو میں ماریا کے پاس گیا ہوں، اس نے مجھے دھکا مار کر نکالا کمرے سے، نے کہا دفعہ جو یہاں سے، چیٹر، لائر، چیٹر. کہتے میرا نام چیٹر رکھ دیا. اب دن گزرتے گئے اور بیگم صاحبہ مجھ سے دور ہوتی گئیں، اور چیٹر میرا نام رکھ دیا گیا. حتیٰ کہ موبائل کے اندر بھی اس نے میرا جو فون نمبر مائی ڈارلنگ سے اس نے اس کو چیٹر کر دیا. کہتا میں نے کہا کوئی گل نہیں، جو مرضی کر لے، تو میرا پاسپورٹ بنن دے. کہتا میں نے اپنی ماں کو ساری صورتحال بتائی. میری ماں نے کہا بیٹا کیوں ذلیل ہو رہا ہے، واپس آ جا. تو یہ پاسپورٹ کتنا ضروری چاہیے؟ میں نے کہا نہیں جی میں نے شریکوں کو ذلیل کرنا ہے، پاسپورٹ تو میں نے لینا ہے، میں نے جتنی تکلیف اٹھا لی ہے نا، اب میں اس کو آگے لے کر جاؤں گا. کہتا جی میرے تعلقات ان دنوں تھوڑے سے بہتر ہو جاتے تھے جن دنوں میرے سسر سلطان صاحب بیٹی کو کچھ تھوڑا سا سمجھاتے تھے، اور پھر 10-15 دن کے بعد اس کو دورہ پڑتا تھا، اور وہ اسی پاگل پنے کا شکار ہو جاتی تھی، اور کٹیس بھی کرتی تھی،
اور گالیاں بھی دیتی تھی اور چیختی بھی تھی. کہتا ہے افتخار بھائی اس نے مجھے 2 ٹکے کا کر دیا. وہ مجھے کہتی تھی تو نے جس رشتے کی بنیاد ہی جھوٹ پہ رکھی ہے وہ رشتہ کیسے چلے گا, اور تجھے نہیں پتا کہ تو نے دنیا کا کتنا بڑا جرم کر دیا. کہتا ہے میں حیران تھا یار, اس طرح کے لاکھوں جھوٹ بول کے میں یہاں تک پہنچا تھا. تو یہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی جس کو آپ ٹال سکتے تھے کہ یار نہیں سیکھا کام اور نہیں جھوٹا ڈپلوما بھیج دے تو پھر کیا ہوا. تو وہ کہتی تھی کہ نہیں یہ تو چیٹنگ ہے, تو گھٹیا آدمی ہے, تو کبھی بھی مجھے دھوکہ دے جائے گا. شاکر کہتا ہے افتخار بھائی مجھے یہ سارے لوگ اس لیے سمجھ نہیں آ رہے تھے کیونکہ میں ایک بے اصولہ آدمی تھا. میرا خیال تھا زندگی میں اپنے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کوئی قانون, کوئی ضابطہ نہیں ہوتا اور کوئی ضابطہ اخلاق نہیں ہوتا جہاں سے آپ کو کوئی راحت, کوئی آسانی مل سکتی ہے, وہ چاہے آپ کو چھیننی پڑے یا جھوٹ بولنا پڑے آپ بولیں. خیر کہتا ہے افتخار بھائی مجھے اب اس عورت کے ساتھ رہنا تھا اور گھر والوں کی طرف سے دباؤ تھا کہ الگ کرو, الگ جاؤ. کہتا ہے جی میرے سسر نے نا مجھے ایک دن آرام سے بیٹھ کے سمجھایا, اور ان کا ایک دوست تھا سکھ, انہوں نے کہا اس کے پاس چلا جا, گاڑیوں کی انسپیکشن سیکھ لے, گاڑیاں اندر باہر کرنی ہے, صاف کرنی ہے, بیچنی ہے, تو وہاں چلا جا, سیلز مین. خیر کہتا جی میں وہاں چلا گیا. سردار جی دلیپ سنگھ بڑے اچھے آدمی تھے اور میری ان سے بڑی اچھی دوستی بھی ہو گئی, اور میں نے ان کے ساتھ گاڑیوں کا کام شروع کر دیا. کہتا اب ہوتا یہ تھا کہ دلیپ سنگھ جو ہے وہ مجھے تقریباً $1400-1500 دیتا تھا, اور جو میرے سسر ہیں $1000 وہ مجھے دے دیا کرتے تھے. کہتا جی میں نے اپنا ایک گھر کرائے پہ لے لیا اور بیوی کو میں الگ لے گیا, اور جیسے تیسے میں گزارا کرنے لگا کیونکہ میری بیوی کسی بھی صورت جاب کے قابل نہیں تھی, وہ جاب نہیں کر سکتی تھی, اور ویسے بھی اس کا کیونکہ علاج چل رہا تھا اور اس کے ڈاکومنٹس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مطلب اس قابل نہیں ہے کہ اس کو یہ جاب کرے, سرو کر سکے. کہتا میں نے اس کے بعد اس کو بڑا خوش رکھنے کی کوشش کی لیکن وہ عورت خوش نہیں ہوئی, اور میرے سسر نے ایک دن مجھے بٹھایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تو نے اگر اپنی ماں کو یا کسی کو بھی کوئی پیسے بھیجنے ہیں نا, میری بیوی اور تیری بیوی کو پتہ نہ چلے, یہ ٹپ ہے. کہتا میں نے سلطان صاحب کی بات پلے سے مان لی. میں جب پیسے بھیجتا تھا تو میری بیوی کو نہیں پتہ چلتا تھا. کہتا ایک دن امی کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی اور تھے بھی $250-100, زیادہ نہیں تھے. کہتا انہوں نے مجھ سے مانگے, میں نے کہیں بھیج دیے, اور میں جب گھر گیا تو میں کہیں سو گیا اور میرا واٹس ایپ کھلا ہوا تھا. کہتا میں سو رہا تھا گہری نیند, تو میری جو آنکھ کھلتی ہے وہ کھلتی ہے کٹیس سے, زناٹے دار کٹیس میرے منہ پہ پڑا ہے. کہتا میں نے آنکھ کھولی اور میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا چیٹر تو نے اپنی ماں کو پیسے بھیجے. یہاں سے شروع ہوئی ہے, اور اس نے, اب میں اس کو روک رہا ہوں, وہ زناٹے دار کٹیس کر رہی ہے. کہتا میں نے اس کو روکنے کے لیے کہ یار یہ تو باز نہیں آئے گی ایسے, کہتا میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے نا اس کو سے دیوار سے لگایا, اور میں نے کہا انسان کی بچی بن. کہتا چیختی بھی گئی ہے اور پولیس آ گئی تھوڑی دیر کے بعد. کہتا مجھے اریسٹ کر کے لے گئے, اس نے پولیس کو کال کر دی. اب یہ بہت برا کیس ہوتا ہے دوستو جب کوئی بیوی شوہر پہ پولیس بلا لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے. خیر کہتا جی مجھے لے گئے, انہوں نے انٹرویو کیا, میں نے ساری بات بتائی, انہوں نے اس کی فائل شائل ساری دیکھی. کہتا اس کے بعد میرے سسر آئے اور انہوں نے وہ کیس واپس لے لیا. میں تقریباً کوئی 7 گھنٹے حوالات میں گزار کے گھر آ گیا. جب کہتا میں گھر آیا ہوں تو میرے سسر بھی ساتھ آئے تھے, اور انہوں نے مجھے سوری بھی کیا. انہوں نے کہا یار یہ بے وقوف ہے, اور اس کو لگا, اس کی سائڈ لیتے, اس کو لگا کہ تم کچھ حملہ آور ہوئے. میں نے کہا نہیں یار میں تو انکل کیا کرتا, مطلب ایک اس پہ ہاتھ تو اٹھا نہیں سکتا تھا. انہوں نے اس کو بھی بڑا ڈانٹا اور بات آئی گئی ہوگی. کہتا افتخار بھائی اب مجھے بڑا تیش آتا تھا کہ یار میں
ایک پاسپورٹ کے لیے کتنا ذلیل ہو رہا ہوں. کہتا پھر روٹین بن گئی, اس نے جب چاہے ایک آدھ کٹیس دن میں کر دینی, منہ پہ کمر پہ ٹھڈا مار دینا, چیٹر کہنا, گالیاں دینا. کہتا جی میں پاسپورٹ ذہن میں رکھ کے ہر چیز برداشت کر لیا کرتا تھا. کہتا وقت گزرتا رہا اور ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گود ہری کر دی. کہتا اب میں کسی بھی صورت اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن اب اللہ کی دین ہے. کہتا جی اس کی کیئر شروع ہو گئی اور یہ سارے معاملات چلتے رہے. کہتا اسی اسنا میں میرا جو مالک تھا دلیپ سنگھ, وہ کہیں اپنا شو روم بیچ رہا تھا. تو کہتا میرے سسر نے یہ بڑی مہربانی کی, کمال مہربانی کی. انہوں نے مجھے $1.5 کے اندر وہ اس کی گڈ ول اور اس کا شو روم مجھے خرید کے دے دیا. اور انہوں نے کہا میری بیوی کو اور میری بیٹی کو ساری زندگی نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ تجھے کس نے خرید کے دیا ہے. کہتا مجھے سلطان صاحب بڑے اچھے لگے. کہتا میری اولاد آنے سے پہلے میرے حالات بدل گئے. اب میں مالک تھا. کہتا پیسے آنے شروع ہو گئے, میں نے مورگیج پہ گھر لے لیا. اور جب میری بیٹی پیدا ہوئی ہے, کہتا جس دن میری بیٹی پیدا ہوئی ہے اس سے ٹھیک 3 دن کے بعد کہتا میرا پاسپورٹ آ گیا. کہتا افتخار بھائی ایک لمبا پینڈا, ایک لمبا سفر ختم ہوا جو میں نے بڑی ذلالت سے طے کیا تھا. کہتا جب میرے پاس پاسپورٹ آیا تو میرے اندر ایک اور طرح کا اعتماد آ گیا. اب میں اپنی بیوی سے ترکی ترکی بات کرنا چاہتا تھا, لیکن میرے سسر کا یہ احسان جو انہوں نے مجھ پہ کر رکھا تھا کہ مجھے چپ کر کے ایک شو روم کا مالک بنا دیا تھا, وہ مجھے پھر روک لیتا تھا اور میں اس کی بیٹی کی ہر بات برداشت کرنے لگا. شاکر کہتا لیکن افتخار میں اتنی تبدیلی لے آیا تھا کہ میں اس سے نہ روک دیا کرتا تھا, اور اگر وہ شاؤٹ کرتی تھی تو میں بھی شاؤٹ کرنے لگا تھا. لیکن وہ پولیس نہیں بلاتی تھی. کہتا یہ معاملات چلتے رہے اور ایک دن کہتا اچانک جو ہے نا میرے سسر کی ڈیتھ ہو گئی. کہتا میرے اور میری بیوی کے درمیان وہ ایک برج تھے. جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا میں ان کو کہتا تھا اور وہ میرا مسئلہ حل کر دیتے تھے. اور میرے سسر کے مرنے کے بعد جو میری ساس ہے اس نے اس کو ڈرائیو کرنا شروع کیا. کہتا کھوتی بورڈ تھلے آ گئی. کہتا پھر وہی اس نے کٹیس کرنی, اس نے شاؤٹ کرنا, اس نے غصہ کرنا, اس نے چیٹر کہنا, سڑکوں کے اوپر ذلیل کرنا. ہم کسی پارٹی میں گئے ہوئے, وہاں پہ اس نے کہنا کہ تو نے پاسپورٹ کے لیے شادی کی ہے, تو ایک بغیرت آدمی ہے, تو چیٹر ہے. کہتا اس عورت نے تباہی پھیر دی. کہتا جتنے پیسے کہتی تھی میں اس کو دیتا تھا, جو شاپنگ کہتی تھی میں اس کو کرواتا تھا, لیکن اس عورت نے اخیر کر دی. کہتا افتخار بھائی میرے پاس اب صرف ایک راستہ رہ گیا تھا کہ کیونکہ مجھے پاسپورٹ مل چکا ہے اور میں اس عذاب میں مبتلا نہیں رہ سکتا تھا. کہتا کبھی جب سوچتا تھا اس کو طلاق دے تو بیٹی کا کیا کروں گا, بیٹی پیدا ہو گئی ہے. اور جب میں برداشت کرتا تھا تو پھر میری جب برداشت کا پیمانہ لبریز ہو جاتا تھا, پھر میں سوچتا تھا کہ یار طلاق دے دوں, چھوڑ دوں, پاسپورٹ تو مل گیا ہے. جب چھوڑنے کی سوچتا پھر یاد آتا یار میری بیٹی ہے, اس کا کیا کروں گا. کہتا افتخار بھائی میں پاگل ہو گیا. کہتا میں نے وہ پاسپورٹ جو لیا وہ میرے لیے گلے کی ہڈی بن گیا. کہتا افتخار بھائی میں کیا کرتا, میں پریشان ہو گیا. اور میں نے اپنی ماں سے بھی ڈسکس کیا تو میری ماں نے مجھے کہا کہ پتر بیٹی تو اس نے تجھے دینی کوئی نہیں ہے, چپ کر کے واپس آ جا, اور یہ خود تجھے لینے آئے گی تو ٹھیک ہے, نہیں تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ. میں نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کروں گا, میرا کاروبار ہے. کہتے یہ سارے معاملات چلتے رہے. کہتا ہے افتخار بھائی اس نے آتے جاتے چیٹر اور میرے والدین کو برا بھلا کہنا, مجھے کہنا. کہتا اب بچی کی ذمہ داری میری تھی. کہہ رہا سارا دن جو کام سے آتا تھا میں سے شو روم سے, کہتا شام کو بیٹی کو مجھے دینا اور خوش ہو جانا لمبی تان کے.
کیونکہ دوائیاں بھی کھاتی تھی. کہتا جی اب بچی کا پیمپر میں چینج کر رہا ہوں, اس کو نہلا میں رہا ہوں. کہتا مجھے شرم آتی تھی کہ اس کو شرم آنی چاہیے, بیٹا ہوتا تو میں کر لیتا. تو مجھے کہتی تھی کہ تمہارے اندر نا ایک گھٹیا قسم کا, کہتی وہ دوستوں میں وہ لفظ نہیں بول سکتا جو اس نے بولا, برا لفظ نہیں ہے لیکن معیوب لفظ ہے. مطلب اس نے کہا کہ تمہارے اندر یہ جو عورتوں کی ڈسکریمنیشن ہے, یہ جو فرق ہے جینڈر کا, اس کو نکال دو. بیٹی ہے یا بیٹا, تجھے کیا فرق پڑتا ہے. وہ مجھے اس قسم کا لیکچر دیتی تھی. خیر, کہتا اب یہ چیز میرے لیے ناقابل برداشت تھی کہ میں اپنی بیٹی کے سارے کام کرتا کرا. بیٹی کرتے کرتے کہتا وہ 1.5 سال کی ہو گئی. کہتا ایک دن میں اس کو جا کے کہا کہ یہ تیرا کام ہے, پیمپر وغیرہ تو چینج کر, مجھے نہ کر, نہلایا تو کر. میں بڑا غیرت مند گھرانے سے باپ ہوں. اس نے مجھے کہا کہ تو غیرت مند نہیں ہے, تو بغیرت ہے, تو چیٹر ہے, تو نے یہ کیا, تو نے وہ کیا. اور کہتا اس نے ساری باتیں شروع کر کے نا میری بچی کا جو پیمپر اتارا تھا, کہتا اس نے میری طرف مارا اور میرے منہ پہ آ کے لگا. میرا منہ سارا سن گیا. کہتا میں نے منہ دھویا ہے. دھونے کے بعد میں نے اسے کہا کہ تو مجھ سے معافی مانگ, تو نے بہت زیادتی کی ہے یہ اور بہت بدتمیزی ہے. تو اس نے کہا کہ معافی مانگتی میری جوتی, تجھ سے جو ہوتا کر لے. اور یہ کہہ کے کہتا اس نے میرے چہرے پہ کٹیس کی ہے. کہتا اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو روتا چھوڑا ہے, بیڈ پہ لٹایا. کہتا میں پیچھے والے اسٹور روم میں لے گیا. کہتا افتخار میں نے کہا یار جو ہونا ہے نا وہ ہو جائے گا. کہتا میں نے اس کی کٹیس کی ہے. مجھے یہ پتا تھا کہ اس کو نشان نہ پڑے جسم پہ اور خون نہ نکلے. کہتا ہے اس کے لیے تو صرف اتنا کافی تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ صرف پکڑ لیے جائے نا کس کے, تو وہ پاگل ہو جاتی تھی, چیخنا شروع کر دیتی تھی. اس کو لگتا تھا یہ اس کی آزادی سلب کر لی گئی ہے. کہتا ہے افتخار بھائی میں نے کوئی 1.5-2 گھنٹے, کہتا وہ ذہنی اذیت سے گزری ہوگی. اور کہتا جی میں نے سارے بدلے, ساری ریجیں پوری کی. میں کہا یار اس نے تھانے جانا ہے, جو مرضی ہو جائے. کہتے جب اتنا رونے لگی, اتنا خوفزدہ ہو گئی, ہچکیاں بن گئیں کہ اس نے کہا میں تھانے نہیں جاؤں گی, میں کوئی ایکشن نہیں لوں گی, مجھے چھوڑ دے, مجھے معاف کر دے. معاف کہتی پہلی دفعہ میں اس کے منہ سے معافی کا لفظ سن رہا تھا. اوکے اوکے ٹھیک ہے اوکے. وہ کہہ رہی ہے بڑی اچھی کہانی سنا رہے ہیں آپ. تو جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اور میں نے اس سے وعدہ لے لیا اور اس نے کہا کہ میں تھانے نہیں جاؤں گی, تو بالکل بے فکر ہو جا اور میں اب انسان کی بچی بن کے رہوں گی. اور مسکرانے لگ گئی اور ریلیکس ہو گئی. کہتا جی میں نے اس کے باوجود گھر میں نہ تقریباً کوئی پھر آگے کیونکہ چھٹی تھی, تو کہتا کوئی 16 گھنٹے میں نے اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھا اور باہر نہیں جانے دیا. اب میرا یہ خیال تھا یہ نارمل ہو گئی ہے. اور کہتا صبح اگلے دن میں اٹھا, اس نے کچن میں تھی, میں حیران, اسے ناشتہ بنایا, ناشتہ کروایا, بچی کو پیمپر کر رکھا تھا, میں نے بچی کو پیار کیا. کہتا میں گھر سے نکلا ہوں. کہتا میں شو روم پہ بعد میں پہنچا ہوں, شو روم پہ پہلے پولیس کھڑی ہوئی تھی, انہوں نے مجھے اریسٹ کیا اور لے گئے. کہتا افتخار بھائی اس کی ماں نے اور اس نے جو کہتا جو میں نے نہیں بھی کیا تھا نا, وہ بھی سارے ایلیگیشن ان لوگوں نے مجھ پہ لگا دیے. اب کہتا ہے کہ میں نے جو کرنا تھا کر دیا تھا, اب میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے یہ پتہ لگے کہ مجھے سزا کتنی ہونی ہے, اب ہونا کیا ہے. کہتا ہے افتخار بھائی مجھے انہوں نے اندر کر دیا اور عدالت میں جب پیش کیا, کہتا میں نے وکیل کیا, شارٹ کرتے ہیں اس کو, انہوں نے 4.5 ماہ کی قید دی. اور انہوں نے اس کو کہا کہ تم نے اب اس علاقے میں نہیں جانا, اس نے طلاق کا کیس کر دیا, تم نے اس علاقے میں نہیں جانا, اس سے رابطہ نہیں کرنا, کسی سے اس سے رابطہ نہیں کروانا, نہیں تو تمہارے اوپر بہت ہیوی قسم کا ایک اور کیس ہو جائے گا. کہتا افتخار بھائی میں نے قید کاٹی. قید کاٹنے کے بعد کہتا ابھی میرا کیس چل رہا ہے, وہ جو مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے. دوستو یہ سب کچھ سنانے کے بعد
شاکر جو ہے وہ بیچارہ دھاڑے مار کے رو پڑا. اس نے کہا افتخار بھائی میری خواہش سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا کہ میرے کزن گئے ہوئے ہیں, پھر انہوں نے منگنی توڑ دی تو میری عزت پہ بات آ گئی, اور میں نے کہا جی میں نے امریکن پاسپورٹ لینا ہے. کہتا ہے افتخار بھائی میرے پاس امریکن پاسپورٹ ہے, میری وہاں پر بیوی ہے, میرا بزنس ہے, جو کیا وعدہ میری بیوی کو اور گھر بھی اسی کو مل جائے گا. آدھے کے باوجود مجھے بہت بچنے والا ہے, لیکن یہ دیا ہوا میرے سسر کا, میں نے نہیں کمایا. کہتا میرے پاس ٹکے کی عزت نہیں ہے, میں نے ایک بھدی سی موٹے موٹے نقوش والی کالی سی لڑکی سے طلاق یافتہ سے شادی صرف اس لیے کی تھی کہ مجھے پاسپورٹ مل جائے گا. کہتا پاسپورٹ تو مل گیا, لیکن میرے پاس نہ عزت ہے, نہ اولاد ہے, نہ غیرت ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. کہتا کہ افتخار بھائی میری امی کی ڈیتھ ہو گئی آج تقریباً 1.25 مہینہ ہو گیا. کہتا میں پاکستان اس لیے نہیں جا سکا کہ میں جیل میں تھا. کہتا میں پاکستان آؤں گا, مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. میں نے کہا یار حالات آپ کو جس طرف لے کے جا رہے ہیں آپ کو اب السلام علیکم جی وہی کرنا پڑے گا. کہتا کیا مطلب. میں کہا یار اس کو طلاق دیں, ماں ہے بیٹی کو پال لے گی. اس نے کہا میری بیٹی میری غیرت. میں کہا یار بات دراصل یہ ہے کہ مائیں اولاد کو پال لیتی ہیں, وہ اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کرے گی, وہ اس کو پال لے گی, اس کو پالنے دو. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاسپورٹ اپنا خود کینسل کرواؤ, اپنا جو کچھ بچتا ہے بیوی کو دینے کے بعد وہ سمیٹو, پاکستان آؤ. میں نے کہا تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو اس نے کہا کوئی 33 سال کا بھی میں ہوں. میں کہا یار تو 33 سال میں تو نے اتنے بڑے عذاب بھگت لیے, تو پاکستان آ, یہاں کے شادی کر, یہاں کے کما. اس نے کہا جی حالات بڑے خراب ہیں پاکستان کے. میں کہا اللہ کے بندے 25 کروڑ لوگ ہم یہیں رہتے ہیں یار, ہمارے پاس کون سے برٹش پاسپورٹ ہیں یا یورپین پاسپورٹ ہیں. میں پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر پاکستان کی کمائی سے پوری دنیا میں سیر کرتا ہوں, اور تو امریکہ سے باہر گیا بھی نہیں. تو میں نے کہا بھائی آپ پاکستان آ جائیں, ڈیورس تو ہونی ہے, اس کو جو دینا ہے, کیونکہ وہاں قانون ہے نا کہ بیوی آپ کی جائیداد آدھی اور پتنی مکان اور پیسہ سب کچھ آدھا یا شاید اس سے زیادہ لے جاتی ہے, جو بھی قانون ہے. تو میں نے کہا بھیا آپ چپ کر کے پاکستان آ جائیں, بیٹی کو اس لیے بھول جائیں کہ بیٹی جب 18 کی ہوگی وہ آپ کے پاس آ جائے گی, آپ بے فکر رہیں. باپ کے پاس ہو بچہ 18 کا ہو کے ماں کے پاس چلا جاتا ہے, زیادہ تر ایسا ہوتا ہے. اور ماں کے پاس ہو بچہ 18 کا ہو کے باپ کے پاس آ جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ بیٹی کی جدائی وہ خمیازہ وہ سزا ہے جو آپ کو بھگتنی ہے اس لالچ کی جو آپ نے کی تھی. اور میں تو کہتا ہوں اس پاسپورٹ کو سرنڈر کر دے. ان سے کہا میں نے نہیں چاہیے تھا یار ہے پاسپورٹ, اور اس کو چھوڑ کے آ جا. کہتا ہے افتخار بھائی میری ماں سے جب جیل سے مرنے سے پہلے بات ہوئی تھی تو اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ وہ بچی کو پال لے گی, تو پاسپورٹ پاڑ کے سٹ کے آ جا. آپ نے کہا سرنڈر کر کے آ جا. میں کہا بردر کیسی بات ہے, دیکھ تیری مرحومہ ماں بھی یہ کہتی تھی اور میں بھی تجھے یہ کہہ رہا ہوں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھائی اسی ماجاں تے مجدی پین مجھ ہوندی ہے. اور پھر کسی کا شعر میں سناؤں گا کہ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. دوستو آپ اس کو کیا جواب مشورہ دیں گے ضرور بتائیے گا. میں نے تو مشورہ دے دیا, اور میرا مشورہ اتفاق سے وہی نکلا جو اس کی والدہ محترمہ آخری وقت میں اس کو کہہ رہی تھی. تو آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ اپنے یہاں رہو, اپنے ملک سے رہو, اور بابا جی کے بقول کہ باہر دے ملکاں چ رب ہور نہیں ہوندا, وہی ہوندا جڑا پاکستان دا رب ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں باہر دینا وہ ہمیں یہاں بھی دے دے گا, اور یہاں لوگوں کو دے رکھا ہے. تو مشورہ دیجیے گا شاکر کو, اور ضرور بتائیے گا یہ کہانی آپ کو کیسی لگی. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے, آمین. دوستو میری ساری کہانیاں معاشرے میں مثبت رجحان پیدا کرنے کے لیے, مثبت سوچ پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں.
اور اگر میری کسی کہانی سے بھی کسی کی دلداری ہو یا کوئی نیگیٹو پہلو نکلتا ہو تو میں اس کی پیشگی معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میرا مقصد آسانی پیدا کرنا، آسودگی پیدا کرنا اور خوشی پھیلانا ہے، نہ کہ تکلیف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔